اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے چوتھے بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کریں گے۔ ناظرین کرام، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسم مبارک جعفر، کنیت ابو عبداللہ و ابو اسماعیل اور لقب صادق تھا۔ آپ امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ ام فروہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 13 ربیع الاول 80 ہجری بروز پیر کے دن اس دنیا میں تشریف لائے۔ ناظرین کرام، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت و طریقت اپنے والد ماجد حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اپنے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ دوسری طرف آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت و طریقت اپنے نانا جان امام قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی 14 برس کے تھے کہ آپ کے دادا جان حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا اور 34 سال کی عمر میں آپ کے والد گرامی بھی اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے۔ ناظرین کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لقب صادق کے بارے میں بہت سے مورخین نے لکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو صدق بیانی اور حق گویائی کی وجہ سے لقب صادق دیا گیا۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ولادت کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ کلمہ حق اور پیکر صداقت ہوگا۔ بعض کا کہنا ہے کہ عباسی خلیفہ منصور نے انہیں یہ لقب دیا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے علوم و فضائل والے گھرانے اور علم و عرفان کے مرکز شہر مدینہ منورہ میں تعلیم و تربیت پائی۔ آپ مختلف علوم میں ماہر و کامل تھے۔ بڑے بڑے علماء و ائمہ آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ ناظرین کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، امام یحییٰ بن سعید انصاری، حضرت سفیان عینیہ، حضرت سفیان ثوری، حضرت ابن جریح، حضرت امام مالک اور آپ کے فرزند امام موسیٰ کاظم جیسی عدیم المثال ہستیاں بھی شریک ہوا کرتی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عموماً زیادہ احادیث اپنے والد ماجد امام باقر، اپنے نانا امام قاسم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ اور امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ سے نقل فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جو احادیث آپ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں ان کی سند کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اپنے والد محترم سے سنی ہیں اور بعض احادیث ان کی تحریر کی شکل میں مجھے ملی ہیں۔ امام مالک، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ ائمہ حدیث نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ ناظرین کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مسلمانوں میں علوم فلسفی کا رواج عام ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے دینی عقائد میں خرابیاں پیدا ہونے لگی تھیں، تو علماء دین نے فلسفیانہ اسلوب میں ان کا رد و ابطال کرنے کے لیے علم کلام ایجاد کیا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علم کلام میں مہارت حاصل کی اور بے دینی اور الحاد پھیلانے والوں سے کئی بار مناظرے بھی کیے اور ہر بار انہیں شکست دی۔ تاریخ کی کتابوں میں ایسے کئی مناظروں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بڑے عابد و زاہد، متقی و پارسا تھے۔ ہر دور اور ہر فرقے کے علماء نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب و محاسن اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پاکیزہ بلند شخصیت کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے۔
مثلاً عمر بن ابی المقدام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی میری نظر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پر پڑتی تو یہی نظر آتا کہ وہ شجر نبوت کا ثمر ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی امامت، جلالت اور عظمت پر متفق ہیں۔ ناظرین کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ لطائف تفسیر القرآن و حدیث میں بے نظیر اور بے مثال تھے، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات جمیلہ اور اسرار جلیلہ تمام علوم میں موجود ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ معاملات طریقت کی حجت، ارباب مشاہدہ کی برہان، اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام اور نسل علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے برگزیدہ بزرگ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تمام علوم کی باریکیوں اور کلام اللہ کے نکات بیان کرنے میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ بانی فقہ امام الائمہ سراج الامت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل بیت میں امام جعفر بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو فقیہ نہیں دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی امامت کی خواہش نہ فرمائی اور نہ کسی سے امر خلافت پر جھگڑا کیا۔ ناظرین کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے۔ ہم تبرکاً صرف ایک کرامت اپنے ناظرین کے گوش گزار کرتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مکہ شریف جانا ہوا۔ راستے میں ایک عورت کے پاس سے گزرے جس کے سامنے ایک مردہ گائے پڑی تھی اور وہ عورت اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی رو رہی تھی۔ امام صاحب نے اس عورت سے حقیقت حال دریافت فرمائی تو اس نے کہا، اے حضرت، میرے لڑکے اس گائے کا دودھ پی کر زندگی بسر کرتے تھے، اب ہم پریشان ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تو چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری گائے کو زندہ کر دے؟ اس عورت نے کہا، ہم پر مصیبت پڑی ہے اور آپ مذاق کر رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں مذاق نہیں کرتا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی اور اس مردہ گائے کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور آواز دی، گائے زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ حضرت امام صاحب عام لوگوں میں چلے گئے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ ناظرین کرام، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے 15 رجب 148 ہجری کو مدینہ منورہ میں وصال فرمایا اور جنت البقیع کے اس احاطہ میں آپ کی تدفین ہوئی جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے دادا جان حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مدفون ہوئے۔ آپ کی عمر مبارک 68 سال ہوئی۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی اس ویڈیو کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ ہماری اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔